السلام علیکم۔ ایران سے ثالثی سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو غلط قرار دینے پر سعودی کابینہ کی طاقتور ترین شخصیت وزیر خارجہ عادل الجبیر کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سعودی عرب کے نئے وزیر خارجہ مقرر۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے باقاعدہ شاہی فرمان جاری کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کو ایسے وقت میں برطرف کیا گیا ہے جب انہوں نے 2 روز قبل ایران کے خلاف بیان داغا تھا اور وزیر اعظم عمران خان کے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی سے متعلق بیان کو بھی غلط قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کئی مشکل کاموں کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی پسماندگی، بیماریوں، نا اتفاقیوں اور اتحاد بین المسلمین کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے جنگ شروع کر دی ہے۔ ابھی کشمیر کا جھگڑا ویسے ہی اونچائی پر ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 اہم ترین مسلمان ملکوں سعودی عرب اور ایران کو حالت جنگ سے نکال کر دوستی کی منزل پر پہنچانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ وہ کام کرنے کی ٹھان لی ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے ہمت کی ہے تو اسے کامیابی نہیں ملی۔ ایران اور سعودی عرب مختلف مسالک شیعہ اور سنی سے وابستہ ہیں۔ دونوں مسلک مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اعمال کی بنیاد پر جنت کے مستحق ہیں، تو ان میں لڑائی کیوں؟ بدقسمتی سے صدیوں پہلے دونوں فرقوں کے علماء ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوششیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی تکفیر پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے اور ایک دوسرے کے خاتمے کے لیے ارد گرد کی عیسائی سلطنتوں کے حلیف بننے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ 200-300 سال تک خلافت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین ایمپائر تھی۔ اسی طرح ایران کی صفوی سلطنت بھی اپنے حجم کے اعتبار سے ناقابل تسخیر رہی۔ بدقسمتی دیکھیے، جب بھی ترکوں کے قدم یورپ کی طرف بڑھتے، یورپ کی عیسائی ریاستیں شاہان صفوی کو خلافت عثمانیہ میں شیعہ مسلک کے لوگوں پر فرضی مظالم کے قتل عام کی فرضی کہانیاں سنا کر اور اکسا کر حملہ کرا دیتی۔ اس طرح جب ترک ایران کی طرف بڑھتے تو یورپ کی عیسائی ریاستیں خلافت عثمانیہ پر چڑھ دوڑتیں۔ یوں 2 اہم مسلمان ممالک لڑ لڑ کر کمزور ہو گئے۔ اگر دونوں مسلم ممالک مل کر چلتے تو پورا یورپ قبضے میں ہوتا اور ان کے ذریعے شمالی اور جنوبی امریکہ تک جا پہنچتے۔ پہلی جنگ عظیم اپنے پیچھے ترکی کے نام سے ایک سکڑی ہوئی ریاست چھوڑ گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں ترکی غیر جانبدار رہا، لیکن اتحادیوں نے ایران کو اپنے اثر میں لانے کے لیے رضا خان اول کو معزول کر کے ان کے بیٹے رضا شاہ پہلوی کو تخت پر بٹھا دیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد عربوں نے ترکوں سے ناطہ کاٹ لیا۔ اسی دوران عرب میں آل سعود نے آل شیخ امام بن عبد الوہاب کی مدد سے انگریزوں کے مقرر کردہ بادشاہ شریف حسین کو شکست فاش کے بعد سرزمین حجاز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نکال باہر کیا۔ 20ویں صدی کے تیسرے عشرے میں آل سعود کے ملک عبد العزیز تقریباً سارے عرب پر قابض ہو چکے تھے، جس کا مسلک تو اہل سنت ہی تھا، لیکن امام بن عبد الوہاب کی نسبت سے وہابی کہا جانے لگا۔ اگلے برسوں میں اس زمین سے تیل کے چشمے ابلنے لگے۔ برطانوی کمپنیوں کی کوششوں سے تیل دریافت ہوا، لیکن امریکی کمپنی ارامکو نے چالاکی سے برطانوی کمپنیوں کو نکال باہر کیا۔ اس سے پہلے ایران سے بھی تیل دریافت ہو چکا تھا۔ 30-40 سال سعودیوں اور شاہ ایران کے باہمی تعلقات بہت اچھے بلکہ مثالی رہے، لیکن دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات اور دولت فلسطینیوں کو یہودیوں کے چنگل سے نجات نہ دلا سکی۔ 79 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امام خمینی نے اعلان کیا کہ اسلامی انقلاب ایران تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ اسے پھیلایا جائے گا۔ امام خمینی کی تقریروں نے ارد گرد کے عرب ملکوں کے کان کھڑے کر دیے۔ یہ واضح اعلان تھا کہ نواحی ملکوں کو بھی ایران کے اسلامی انقلاب کے زیر اثر لانے کی کوشش کی جائے گی
اور اس کے لیے طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ ایران کی کوششوں سے ہی شام کی سنی جمہوریت کا تختہ الٹ کر شیعہ حافظ الاسد کو لایا گیا۔ اسی طرح یمن میں بھی حوثی جو شیعہ ہیں اور سعودی عرب کے حامی اہل سنت ایک دوسرے کا خون بہانے میں مصروف ہیں۔ یمن میں غربت بے پناہ ہے۔ بیشتر حوثی مختصر سی شرٹ، لنگوٹی نما دھوتی اور پاؤں سے ننگے یا ہوائی چپل نما جوتا پہنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ہر قسم کا جدید اسلحہ نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے استعمال پر بھی اس حد تک قدرت رکھتے ہیں کہ ارامکو کے تیل کے کنووں کو بڑی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ یہی حال شام کا ہے۔ بشار الاسد کے خلاف مقامی بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے باہر سے اسلحہ بھی پہنچ گیا اور لڑنے والے لوگ بھی۔ ایران کے پاس مشرق وسطی میں سب سے قوی لڑاکا فورس ہے۔ اسرائیل کو اگر کسی نے زج کیا ہے تو وہ ایران نواز ملیشیا حزب اللہ ہے۔ شام میں بھی بشار الاسد کو حزب اللہ نے ہی حصار فراہم کیا ہے۔ اگر ایران مدد کو نہ پہنچتا تو تونس، لیبیا اور مصر کی طرح شام سے بھی بشار الاسد کا خاتمہ ہو جاتا۔ شام میں سنی مسلمانوں کی تعداد 83%، شیعہ 13% اور باقی 4% عیسائی ہیں، جبکہ حکومت شیعہ بشار الاسد کی ہے جو صرف 13% ہے۔ لیکن شکر اس بات کا ہے کہ حکومت مسلمانوں کی ہی ہے۔ یمن اور شام عرب ملک ہیں۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک ایران کو عرب ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف ایران کے اسلامی انقلاب کا فلسفہ یہ ہے کہ شیعہ جہاں بھی ہیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ پاکستان میں شیعہ سنی اختلافات کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں۔ جب سے ان دونوں ملکوں نے اپنے مسالک کے مدارس اور جامعات کی مالی امداد شروع کی ہے اور مختلف گروہوں کو مسلح کرنا شروع کیا ہے، فرقہ وارانہ تصادم کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں، یہ حالات سب کے سامنے ہیں۔ عرب کی پراکسی وار کی تباہ کاریاں پاکستان تک پہنچ گئی ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں مسالک ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کریں، ایک دوسرے کو کافر کہنے پر جرم قرار دیا جائے، اشتعال پھیلانے والے لٹریچر پر پابندی لگا دی جائے، اور وہ وسائل جو اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے چاہیے تھے انہیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اگر تو عمران خان مشن میں کامیاب ہو گئے تو یہ بات اسرائیل پر بم بن کر گرے گی۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ Thank you.